حوروں کے سنگ۔ ویلکم ٹو سعودی ایئر لائن۔ جہاز میں داخل ہوتے ہی سعودی ایئر لائن ہوسٹس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ میں نے سیٹ نمبر بتایا تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے میری سیٹ کی طرف رہنمائی کی۔ 3 سیٹر نہایت آرام دہ نشست پر درمیان والی سیٹ میری تھی۔ دائیں بائیں ابھی سیٹیں خالی تھیں۔ میں پرسکون ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خوشبو میں بھیگی ہنستی مسکراتی 2 لڑکیاں میرے ارد گرد آ بیٹھیں۔ کاش کرامن کاتبین بھی ایسی ہی حسین لڑکیاں ہوتے۔ میرے دماغ میں ایک شریر خیال نے سر اٹھایا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر حال پر نگاہ دوڑائی۔ نہ جانے کیا سوچ کر لکھا، مگر کیا خوب ہی لکھا ہے کہ سفر من پسند اور ہم سفر حسین ہو تو دنیا جنت سے کم نہیں۔ اسی لمحے میں نے بھی خود کو جنت کے کسی جھولے میں پایا۔ حوروں کی سرگوشیاں گنگناہٹ سی لگیں، مجھے خود پر رشک آیا۔ میں نے مسکرا کر دائیں بائیں موجود حوروں کو دیکھا اور ہیلو کہا۔ جوابی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے انہوں نے میرا نام پوچھا۔ پھر تعارفی سوال جواب سے علم ہوا کہ وہ اسی ایئر لائن کی اضافی ہوسٹسز ہیں جن کا کام خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی میں دوسری ہوسٹس کو ریکوری کر کے ریپلیس کرنا ہے۔ ان کی کل مارننگ ڈیوٹی تھی، اس لیے ابھی فری تھیں۔ امیگریشن والے افسر سے ناخوشگوار ملاقات کے بعد یہ کمپنی دل کو بےحد بھلی لگی۔ میں نے خود کو بےحد ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد جہاز کے اسپیکروں سے سیٹ بیلٹ باندھنے اور حفاظتی اقدامات اختیار کرنے سے مکمل ہدایت جاری ہونے لگی، اور پھر کچھ ہی وقفے کے بعد جہاز نے اڑان بھر لی۔ ہوا میں بلند ہوتے جہاز سے میں نے کراچی شہر کی رونقوں پر الوداعی نظر ڈالی۔ میں 1-2 لمحے کے لیے متضاد کیفیتوں کا شکار ہوا تھا۔ جہاز رن وے پر دوڑا تو دل میں لڈو پھوٹنے لگے، اور جب زمین سے ناطہ توڑ کر ہوا میں بلند ہوا تو الوداعی نظروں نے آنکھوں کو نم کر دیا۔ میرا ہاتھ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کڑکتی دھوپ میں کسی بادل کا کوئی آوارہ ٹکڑا برس جائے۔ جس شہر میں کی فضاؤں میں آنکھ کھولی، جس زمین پہ قدم قدم چلنا سیکھا، جن گلیوں میں ہنستے روتے بچپن گزرا، آج وہ سب کچھ یہیں کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ سلمان اکبر، پیچھے صرف در و دیوار رہے ہیں، ذرا دل کو ٹٹولو۔ ملیر کے باغات کی بہاریں، کامرس کالج کے سبزہ زار کی آزاد فضائیں، امریکن کلچر سینٹر کے کبھی نہ بھولنے والے دن، سب سنہرے حروفوں میں لکھی یادیں بن کر تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے من سے ایک آواز ابھری۔ بجا ہے مراد کا موتی پائے میں، اپنوں کی محبتوں اور دعاؤں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ مجھ سے خوش قسمت بھلا کون ہو سکتا تھا؟ اس خیال نے مجھے ہمت و حوصلہ بخشا۔ جہاز کے اسپیکروں سے خوبصورت لب و لہجے میں تلاوت کی آواز ابھری تو میں خیال کی وادی میں حال کی دنیا میں لپٹ آیا اور مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ تلاوت ختم ہوئی تو سفر کی دعا ترجمے کے ساتھ پڑھی گئی۔ سفر کے آغاز کا یہ انداز مجھے بےحد پسند آیا۔ میری ہم سفر لڑکیاں جدید زمانے کی بہت روشن خیال اور بااخلاق لڑکیاں تھیں۔ ان سے گپ شپ کرتے وقت اس قدر اچھا گزرا وقت کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سفر ہوا کی مٹھی سے سرسراتے ریشم کی طرح گزر گیا۔ میں زندگی کے 3 خوبصورت گھنٹے گزار کر ریاض ایئرپورٹ پر پہنچا۔ یہاں قیام کا وقفہ بھی 3 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ جہاز سے اتر کے تمام مسافروں کی طرح میں بھی ویٹنگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ ویٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنے نام کی اناؤنسمنٹ سنی۔ میں نے اعلان پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ مجھے کسٹمر کاؤنٹر پر بلایا جا رہا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو چچا اور ان کی فیملی کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ کیا ہی حسن اتفاق ہے! میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ سے یہاں ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے سلام دعا کے بعد حیرت کا اظہار کیا۔ برخوردار یہ اتفاق نہیں، پلاننگ ہے تمہاری چچی اور کزن کی۔ کل صلاح الدین سے فون پہ بات ہوئی تھی،
اس نے بتایا کہ تمہارا جہاز ریاض ایئرپورٹ پہ 3 گھنٹے کے لیے رکے گا۔ میں نے انہیں بتایا تو بس سنتے ہی یہ لوگ تمہیں سرپرائز دینے کا پروگرام بنانے لگے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، سو تیار ہوئے اور 3 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں استقبال کو موجود ہیں۔ چچا نے تفصیل بتا کے میری حیرت کو دور کیا۔ یقین مانیں آپ سب کو یہاں دیکھ کے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ میں نے چچا سے ایک بار پھر گلے ملتے ہوئے کہا، تمہاری کامیابی کی خبر سے مجھے بھی بے حد خوشی ہوئی ہے۔ کاش آج بھائی صاحب زندہ ہوتے تو اس خوشی کا رنگ ہی اور ہوتا۔ وہ تمہیں ساری اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ابا کو یاد کر کر وہ بھی اداس ہو گئے۔ سچ کہا آپ نے چچا جان، میں بھی ابا کے ذکر سے اداس ہو گیا۔ بیٹا، ہم نے تمہیں ہمیشہ اولاد کے برابر سمجھا ہے، اسی لیے بھاگے بھاگے چلے آئے تاکہ تمہیں بھائی جان اور بھابھی بیگم کی کمی محسوس نہ ہو۔ ان کی جگہ ہم تمہیں دعائیں دے کر رخصت کریں گے۔ چچی نے بھی میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آپ کا آ جانا میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی آمد سے دکھ کم ہوا ہے۔ اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے بہت شکریہ۔ میں اس عزت افزائی اور محبت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے سب کی طرف مسکرا کر دیکھا اور شکریہ ادا کیا۔ ان اجنبیوں کی طرح شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو ہمیشہ چاہا کہ تم میرے پاس یہاں سعودی آ جاؤ، مگر تمہارے سر پہ امریکہ کا بھوت تو ہمیشہ سوار رہا تھا۔ ہر پیشکش کو ٹھکراتے رہے۔ چچا کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ ابھرا۔ ایسا ہی ہے، میرا ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ اس مقدس سرزمین کا سفر حج و عمرے کی خاطر کروں۔ منزل ہمیشہ ہی امریکہ تھا۔ قسمت مجھے اس طرح آپ سے یہاں ملوانے لے آئی، یہ نہیں جانتا تھا۔ چلیں اب آپ دونوں جان لیجئے کہ قسمت بہت سیانی ہے۔ پہلے سلمان کی امریکہ جانے کی خواہش پوری کر دی اور پھر لگے ہاتھ سعودی ایئر لائن سے سفر کروا کر سلمان کے چچا کو بھی خوش کر دیا۔ چچی نے ہنس کے کہا، مما پاپا، جب آپ سب خوش ہو ہی رہے ہیں تو 2-4 لقمے کھلا کر ہمیں بھی خوش کر دیں۔ چچا کے بیٹے نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شاباش بیٹا، بھلا ہو تمہارا جو کام کی بات کی۔ میں تو سوچنے لگا تھا کہ تمہاری اماں بھرے بھرائے ڈبے یوں ہی واپس لے جانے کے ارادوں میں ہیں۔ کھانے پینے کے شوقین چچا کھانے کی بات پر کھل اٹھے۔ لو جی، کر لو بات، پرانے کھاتے آپ نے خود کھول رکھے تھے، میں تو باتیں ختم کرنے کے انتظار میں تھا۔ چچی نے چچا کی کلاس لی تو بیگم آپ ہی سیانی ہونے کا مظاہرہ کر لیتی، چچا نے چھیڑا۔ مما شامی کباب، پاپا بریانی، کوفتے۔ میرے چھوٹے کزنز متوقع جھڑپوں کے اثرات محسوس کرتے ہی کھانوں کے نام گننے لگے تو ہم سب ہنس پڑے۔ طفیل طوفانی جھڑپ کا رخ خوبصورتی سے انہوں نے کھانے کی طرف موڑ دیا تھا، کیونکہ چچا اور چچی دونوں ہار نہ ماننے والوں میں سے تھے۔ بچوں نے پھرتی دکھائی۔ کاؤنٹر کے ساتھ ہال کے ایک کونے میں ہم نے چٹائی بچھا کر چچی کی محنت سے بنائے ہوئے کھانوں کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ کھانا نہایت لذیذ تھا، میں نے انگلیاں ہی چاٹتا رہ گیا۔ کھانے کے بعد چچا، چچی اور کزنز نے مجھے تحفے دیے جنہیں میں نے خوشی خوشی وصول کر لیا۔ سلمان بھائی، مما آپ کے لیے یہاں کی مشہور مٹھائی اور بہترین کھجور اجوا بھی لائی ہیں، وہاں جا کر خود بھی کھائیے گا اور ماجد بھائی کو بھی کھلائیے گا، چچا کی سب سے چھوٹی بیٹی نے کہا۔ کھجوریں کھا لینا اور گٹلیاں دھو کر جمع کر لینا، جب فرصت ملے میرا نام پڑھ پڑھ کے مجھے یاد کرنا۔ چچا کے بڑے بیٹے نے ٹکڑا لگایا، اسے بھی میری طرح امریکہ کا جنون تھا۔ ہنستے مسکراتے سب سے پیار اور دعائیں لیتے ایک بار پھر جدائی کے لمحے نے دستک دے کر اداس کر دیا۔ یہی زندگی ہے سلمان بیٹا، خوش خوش منزل کی طرف بڑھو۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں من چاہا سودا ملا۔ عقل مندی یہ ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ پردیس جا کر دیس کا نام روشن کرنا۔ مجھے ماں سمجھتے ہو تو میری نصیحت یاد رکھنا، کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ وطن کی عزت پر حرف آئے۔ چچی لیکچرار تھیں، سو انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے لیکچر دے ڈالا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہی ہیں، یہ مجھے کبھی بھٹکنے نہیں دیں گی۔
میں نے خلوص دل سے کہا۔ چچی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، چہرہ ہاتھوں میں لے کر ہو بہو اماں کی طرح دعائیں دینے دیں تو چچا نے گلے لگاتے ہوئے ماتھا چوم لیا، بالکل ابا کی طرح، وہی انداز، وہی شفقت۔ سب نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رخصت کیا اور میں تحفوں والے بیگ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنوں کی اپنائیت اور خون کے رشتے عظیم نعمت ہیں۔ کس قدر بد نصیب لوگ ہوتے ہیں انہیں ٹھکرانے اور ان سے منہ پھیرنے والے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا دامن ایسے نقصان سے بچا ہوا تھا۔ میرے اپنے، میرے پیارے، میری زندگی کا سرمایہ تھے، وہ جہاں رہیں سلامت رہیں۔ دل دعاؤں کے موتی لٹانے لگا اور میں یہ سوچتا ہوا اندر آ گیا کہ اپنوں سے جدائی کس قدر تکلیف دہ مرحلہ ہے، یہ وہی جانے جو اپنوں سے جدا ہو۔ میرے دل سے اگر کوئی پوچھے کہ قیامت کیا ہے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنوں سے بچھڑنا۔ تقریباً سب مسافر جہاز کی طرف جا چکے تھے، رہ جانے والوں کا نام پکارا جا رہا تھا۔ اپنا نام سن کر میں نے تیزی سے قدم آگے بڑھا دیے۔